السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے یعنی 161 سے ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے پچھلی آیات کا ترجمہ نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر سورہ بقرہ کی باقی آیتوں کا ترجمہ ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور بے شک جن لوگوں نے انکار کیا یعنی کفر اختیار کیا اور وہ اسی حالت میں مر بھی گئے تو انہی پر خدا کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود تو صرف اور صرف وہی خدا یکتا یعنی وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بڑا ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے رد و بدل میں اور کشتیوں و جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں یعنی مال تجارت وغیرہ دریا میں لے کر لوگ چلتے ہیں، اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو یعنی مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دیا، شاداب کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم سے گھرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اگر روئے زمین پر چلتا ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی نشانیاں اس میں دکھتی ہیں، تو یہ اس کو غور و فکر کرنا، اس کا دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ ہمیں اللہ کی ہر چیز میں، اللہ کی ہر مخلوق سے لے کر جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں درس عبرت لینا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، خدا کے مثل بناتے ہیں، اور جیسی محبت خدا سے کرنی چاہیے ویسی ہی محبت وہ ان سے کرتے ہیں۔
لیکن جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے کہیں بڑھ کر خدا سے الفت رکھتے ہیں، اور کاش کہ ظالموں کو اس وقت وہ بات سوجھتی جو ان کو عذاب دیکھنے کے بعد نظر آئے گی، تو یقیناً ہر طرح کی قوت خدا ہی کی ہے، اور یہ کہ بے شک خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے جیسا کسی کو بناتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے وعید بھی فرمائی، اگر جہنم کا عذاب انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، یا جو عذاب مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہونے والا ہے اگر وہ اسے دکھا دیا جائے دنیا میں، تو یقیناً وہ ایسا نہ کریں۔ لیکن ناظرین، کیونکہ دنیا آزمائش کی گھڑی ہے، دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اس لیے یقیناً ہمارا ثواب اور عقاب ہمیں وہاں جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیچھے چلنے والوں کو وہ پیچھے ہی چھوڑ جائیں گے، اور جب خود اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ شیطان کی بھی مثال لے لیں کہ شیطان دنیا میں تو بہکاتا ہے اور غلط کام کرواتا ہے، جہنم میں جانے کا پورا ہمارے لیے وہ راستہ مہیا کر دیتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو اس وقت شیطان کہے گا کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، جبکہ دنیا میں ہم اکثر اسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اب وہ اتباع کرنے والے لوگ، یعنی وہ جن کی اتباع کر کے جہنم کے راستے پر پہنچے، آج وہی لوگ کیونکہ انکار کر چکے ہیں، ان سے براءت ظاہر کر لیے ہیں کہ ہم تو انہیں جانتے نہیں، تو اب وہ لوگ یعنی جو پیچھے پیچھے چلے ہیں اور جہنم کے راستے پر پہنچ چکے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک کر وہ ان کے راستے پر چلتے تھے جو انہیں بہکاتے تھے، تو اب وہی لوگ کہیں گے کہ اے رب ذوالجلال، کاش کہ ہمیں تو پھر سے دنیا میں بھیج، تو ہم بھی ان سے اسی طریقے سے براءت ظاہر کریں گے جس طریقے سے یہ آج ہمیں بہکا کر اور براءت ظاہر کر رہے ہیں تیرا عذاب دیکھ کر۔ لیکن افسوس کہ اس وقت صرف اور صرف ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ انہیں دوبارہ کوئی ان کے اعمال کو سدھارنے کی مہلت نہ ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، جو کچھ بھی زمین میں ہے تم اس میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں خوب شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ وہی تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ شیطان تمہیں برائی اور بدکاری کا ہی حکم دے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہتان باندھو، یعنی الزام لگاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تم اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھنے والے تھے اور نہ ہی وہ صحیح راستے پر چلنے والے تھے۔